کبھی میں پڑھ رہا تھا ایک مضمون کسی نے لکھا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ خواجہ صاحب لوگ پنڈی کے علاقے میں گئے ہوئے تھے تو ایک سید عالم کے پیچھے نماز پڑھی. اور نماز کے بعد علماء کو پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی نہیں. آج کل کے ایسے شاگرد جلدی کرتے ہیں لقمہ دینے میں، اور آج کل کا مقتدی اگر کبھی کوئی لقمہ اس کو دینا ہو تو وہ تو مطلب 1.5 منٹ بھی انتظار پورا نہیں کرتا، فٹافٹ لقمہ. مولوی بھول گئے، ایسے لگتا ہے جیسے مبارکباد کا ٹائم آ گیا، فٹافٹ کرو. تو وہ 7 علماء تھے، حضور مفتی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی. اب علماء سمجھ گئے کہ یہ تو نماز ہوئی نہیں. سید عالم نے پڑھائی، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے. حضرت شیخ الاسلام جاتے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے. نماز مکمل ہونے کو علماء پریشان تھے، اب لقمہ کیسے دیں. سب نے نا حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی حضور وہ یہ ہمیں نظر آ رہی ہے بات سے نماز نہیں ہوئی. تو فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نہیں ہوئی، اب لقمہ دینا ہے، نام بندہ نہیں سید زیادہ ہے. تو میں ذرا نا تلاش کر رہا ہوں کہ مجھے لفظ مل جائے، تو میں وہ جملہ وہ مجھے مل جائے تو پھر میں ذرا نا لقمہ دوں. نماز تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، نہیں ہوئی تو ذرا دوبارہ کہنا پڑے گا، پر میں لفظ تلاش کر رہا ہوں. آپ اتنے بڑے منطقی فلسفی ہیں تو لقمہ دے دیں فٹافٹ. تو حضرت شیخ الاسلام کہنے لگے لو بھائی مجھے آ گیا سمجھ، لقمہ کیسے دینا. جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 روپے کا نوٹ نکالا، بڑی قیمت تھی اس دور میں 100 کی. آگے بڑھے، سید صاحب کے ہاتھ میں 100 تھمایا، ہاتھ چومے. پتہ لقمہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں شاہ جی تُسا نماز پڑھائی ہے، مزہ پڑھا ہے، ذرا نماز ایک باری دوبارہ نہیں پڑھا دے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گرالا نور کا. تو وہ شاعری کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی، لگ رہا تھا مجھے بھی، لگ رہا تھا پر قربان جاؤں دنیا بڑی دیکھی ہے، پر جو رنگ آپ کا ہے نا لقمہ دینے کا یہ بھی کوئی انوکھا ہے. شاعری مزہ بڑا ہے، ذرا نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے. آپ بات کو سمجھیں، ہمارے ہاں نا بے ادبی پرموٹ کی گئی ہے. میرے ملک میں جو جتنا بدتمیز ہوتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہاں تو ہماری حکومتیں جو حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کرے اگلے دن اس کو لندن کا ویزا دے دیتی ہیں. یہاں تو پرموٹ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو مجھے تو لگتا ہے کہ باقاعدہ سازش ہوتی ہے کہ بے ادبوں کو پرموٹ کرو، کو آگے لاؤ، ادب کرے زندگی میں، احترام کرے. آپ کو کسی کو احترام دیتے ہی اس وقت ہیں جب آپ خود صاحب عزت ہوتے ہیں. اگر آپ صاحب عزت نہیں تو آپ عزت دے سکتے ہیں؟ کسی کو عزت دیتا ہی وہ ہے جس کے اپنے پاس ہے. مجھ سے آپ 10,000 روپیہ مانگیں تو اگر میرے پاس ہوگا تو میں نے دینا ہے، تو اگر ہے ہی نہیں تو کیسے دینے ہیں. کسی کو عزت صرف وہ بندہ دیتا جس کے اپنے پاس ہے. توجہ ہے میری بات. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے. وہ آج بھی تو حضور کے پہلو میں ہی ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے ہیں. حضور کے بالکل پہلو میں بیٹھے تھے. اور امت کا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر ہے. یہ امت کا عقیدہ ہے. ان کو بھی پتا تھا کہ یہ شان ہے میری، جانتے تھے، لیکن کیا کسی کوٹ کے ملنے سے بندے کی اپنی شان کم ہو جاتی ہے؟ اس کی تو بڑھتی ہے. حضرت صدیق اکبر اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. لیکن علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ساری محفل میں نا سب لوگ بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر حضور کے بالکل پہلو میں تھے. اچانک مولا علی شیر خدا، اچانک شیر خدا آئے. اب جیسے وہ مسجد میں داخل ہوئے اور بھی بڑے لوگ بیٹھے تھے، لیکن ان پر نظر پڑتے ہی سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اٹھے، آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں لا کے اپنی جگہ پر بٹھایا. اب حضور کی بارگاہ میں کوئی تبصرہ تو کر نہیں سکتا تھا، میرے نبی کریم خود ہی بولے. اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا لوگوں ابو بکر نے کیا کیا، دیکھا کیا کیا. پھر حضور فرمانے لگے سنو بھائی، کوئی قدر والا ہی دوسرے کی قدر پہچانا کرے.